وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ الامین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اس لیے کہ باہر سے آنے والے سادات کرام علماء کرام تشریف لائیں گے۔ ضروری ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رب کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی اکرم سے بڑھا دنیا میں کوئی عادل پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی اکرم نے جس کے لیے جو کچھ کہہ دیا کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے تو وہ چیز ناجائز و حرام، اور جس کے لیے ارشاد فرما دیا کہ وہ چیز حلال ہے تو وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ دنیا میں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لیا، وہ جس طرح چاہے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح زندگی گزارے گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ہمارے لیے حجت اور دلیل بھی بن کر آئے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے اس پر عمل بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ۔ بے شک صحابہ اکرام کا آپ جائزہ لو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم نے جس کے لیے جس چیز کو حلال کر دیا وہ چیز حلال ہو گیا، اور جس کے لیے منع فرما دیا وہ چیز منع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم کے زمانے میں
ایک ایسا جنگ ہوا اور اس جنگ میں بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کے ساتھ جب اس مال کو بانٹا ہے، اتنا صحابہ اکرام کو نوازا، اس قدر نوازا، جب ایک میدان میں اس مال غنیمت کو رکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکے بعد دیگر صحابہ اکرام کو بلاتے رہے اور مال کو تقسیم کرتے رہے۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخاوت کو دیکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ نبی اکرم کے سخاوت کے سامنے فیل ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سخاوت دکھائی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم کے سخاوت کے آگے دنیا کے تمام بادشاہوں کے سخاوت کو ایک پلڑا پر رکھ دیا جائے، اور نبی اکرم کے سخاوت کو جو اس دن آپ نے سخاوت دکھائی ہے اس کو ایک پلڑا پر رکھ دیا جائے تو تمام بادشاہوں کے سخاوت سے باری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال کو تقسیم کیا، اور جب مال کو آپ تقسیم کرتے رہے اور ایک شخص اس میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا آپ عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صحابہ اکرام کو زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں، لیکن جب میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو مجھ کو زیادہ مال نہیں بلکہ مجھ کو تھوڑا مال دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی، عدل سے کام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل سے انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون ہے جو تیرے ساتھ انصاف کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو گستاخ رسول ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اسے قتل کر دے گا، لیکن اس کی نسل سے بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے، کچھ تو اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ تو اپنے صلب میں ہیں، اور بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے، جس نے آپ کے سامنے گستاخی کی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ آپ عدل کے ساتھ انصاف کیجئے، عدل سے کام لیجئے، اور یا رسول اللہ آپ سے بڑا عادل اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ عدل سے کام لو؟ اللہ کے نبی سید عالم نے فرمایا جا تو اسے قتل کر دے، میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح قتل کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑی دور کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے میدان میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ وہ تو یہاں سے غائب ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ کہیں چلا گیا اور میں لیٹ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم نے اس کو قتل کر دیا ہوتا تو میری امت ایک بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی نسل سے قیامت تک کے لیے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، گروہ در گروہ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، حتی یخرج آخرہم مع الدجال، یہاں تک کہ آخری فتنہ کب آئے گا؟ جب اس دنیا میں دجال آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، پیشن گوئی فرما دی کہ ایسے ایسے فتنے پیدا کیے جائیں گے۔ آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، دنیا میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں جانا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے اور جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا جو مانین زکوٰۃ کا فرقہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کے وہ منکر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فتویٰ جاری کیا کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جبکہ یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہے اور
زکات بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور جو زکات نہیں دے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی اکرم کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دیتا تھا زکات میں، اگر جب تک وہ ادا نہ کرے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ کیسے ان کے ساتھ جہاد کریں گے جبکہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر کا ذرا علم دیکھو، جہاں جہاں حضرت صدیق اکبر کا دماغ پہنچا بڑے بڑے صحابہ کا دماغ وہاں نہیں پہنچا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب دو حدیثیں، ایک حدیث مختصر ہو اور دوسری حدیث تفصیل کے ساتھ ہو تو دونوں کا مطلب ایک ساتھ نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من دخل لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال بھی محفوظ اور اس کی جان بھی محفوظ، الا بحق اسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے اس کی جان بھی ماری جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو الا بحق اسلام دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ قصاص بھی لیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے زکات کو ادا نہ کیا، اور زکات بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور جو زکات کی فرضیت کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا علامہ حسن رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس طرح اپنے عشق کو گٹھی میں پلا دیا کہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط رہتا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن صحابہ کا ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگاتا تھا۔ آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، اور سب سے بڑا اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ ذات پروردگار عالم کا ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، ہماری بگڑیوں کو بنانے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں پیسوں والوں کی تعداد زیادہ ہے، ذرا سا اگر پیسہ بڑھ جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں میری عزت جائے چلی جائے، لیکن اس سیٹ کے سامنے میری عزت نہیں جانی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھو، صحابہ اکرام کے سامنے بڑے بڑے کفار و مشرکین آئے اور آپ کے ایمان کا سودا کیا، لیکن یہی صحابہ اکرام جن کے جسم پر پھٹا اور پرانا کپڑا ہوتا تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی اور زندگی بسر کرنے کے لیے گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ صحابہ اکرام کے سامنے اگر نبی اکرم کی کوئی برائی کرتا تو یہ صحابہ اکرام اس کو قتل کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے زمانے میں جب رد وہابیہ کیا جاتا ہے، رد دیوبندیہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا مسجد ان کا مسجد ہے، ہمارا مسجد ہمارا مسجد ہے۔ وہ کچھ بھی کرے ہم سے ان سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ رد وہابیہ اور رد دیوبندیہ یہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت محمد پیر سید محمد جیلانی قادری خالدی رزاقی اور یہ یہاں حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ بھی حاضر ہوئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے دل سے دعا مانگی اور صرف ایک دعا مانگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو اپنے غلامی میں لے لیجئے تاکہ میں زندگی کے آخری لمحے تک مال نہ حاصل کر سکوں، زندگی نہ گزار سکوں، لیکن اے اللہ کے نبی میں دین کا خدمت کرتا رہوں، دین کا کام کرتا رہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ مدینہ منورہ سے حیدرآباد آ جاتے
جاتے ہیں. جب حیدرآباد آ گئے تو حیدرآباد میں ایک مسجد ہے جس کا نام مکہ مسجد ہے. اسی میں آپ امامت کرتے تھے, اسی میں امامت کرتے تھے. اسی دور میں مولوی اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب تصنیف میں آتی ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان. اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دیا گیا. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم چوپایوں کو ہے, جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم پاگلوں کو ہے, جتنا علم گدھوں کو ہے اتنا علم نبی کو ہے. اور آپ دلیل کے لیے حفظ الایمان اٹھا کر دیکھ لو, صفحہ نمبر 15 اور 16 پر لکھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ کتاب منظر عام پر آتی ہے تو پورے حیدرآباد میں تہلکہ مچ جاتا ہے. اور اسی مسجد میں ایک شخص سید پیر محمد جیلانی کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حیدرآباد میں ایک مولوی آیا ہے جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے. اس نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام حفظ الایمان ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دی. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا فوراً اگلے دن جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور اپنے ممبر کے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس کتاب کی تردید کرتے ہیں, اس کا رد بلید کرتے ہیں. جب اس کا رد بلید ہوا پورے حیدرآباد دکن میں یہ تہلکہ مچ جاتا ہے کہ آج کے بعد اشرف علی تھانوی کی کوئی کتاب نہ لی جائے, نہ پڑھا جائے. ان کی کفری عبارت ہے, اگر کوئی مسلمان اس پر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی حیدرآباد آتے ہیں. جمعہ کا وقت ہے. پیر سید محمد جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں کیا دیکھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے. پھر بھی آپ کو جلال آ گیا اور پھر آپ نے اس کی کتاب حفظ الایمان کی تردید کی. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد مولوی قاسم نانوتوی کے گھر ان کے بیٹے کا نام ہے محمد احمد, ان کے مقام پر ایک میٹنگ ہوتی ہے. بہت سے اہل سنت والجماعت کے علماء حاضر ہوتے ہیں. اسی میں اشرف علی تھانوی بھی آتا ہے, پیر سید محمد جیلانی بھی آتے ہیں. جب آئے تو علامہ سید جیلانی نے جیسے ہی مولوی اشرف علی تھانوی کو دیکھا آپ کا پارا گرم ہو گیا. غضبناک حالت میں آپ نے وہیں پر حفظ الایمان کا رد کیا. اس وقت بھی اشرف علی تھانوی بالکل چپ بیٹھے ہوا تھا. جب وہاں سے مجلس ختم ہوتی ہے رات میں پیر سید جیلانی رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پر سوتے ہیں, رات میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ان کا نصیبہ بیدار ہوا. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے سید پیر جیلانی آج میں تم سے بہت خوش ہوں, مانگو کیا مانگتے ہو. علامہ سید جیلانی نے کہا یا رسول اللہ میرے کس کارنامے کی وجہ سے آپ بہت خوش ہیں اور مجھ کو آپ کیا نوازنا چاہتے ہیں. پیر سید جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سید پیر احمد جیلانی آپ نے حفظ الایمان کا رد بلیغ کیا ہے. میرا روح اتنا خوش ہو چکا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو میں تم کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت پیر سید جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری زندگی تو بیت چکی ہے اور جو آخری زندگی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے مدینہ میں مجھ کو بلا لیں, وہیں پر میری زندگی گزر جائے اور آخری حال میں جب میں مروں تو مدینے کے خاک میں مجھ کو دفن کیا جائے. کچھ ہی دنوں کے بعد پیر سید محمد جیلانی مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور 10 سال تک وہاں پر مقیم رہے اور آخری لمحے میں جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے مدینے کے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریروں میں رد کیوں کرتے ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہندوستان کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے دین و ایمان کو لوٹا جائے گا تو پروردگار عالم اسی دھرتی پر ایک عالم ربانی کو پیدا فرما دے گا. اور 15ویں صدی میں پروردگار عالم نے جس عالم ربانی کو پیدا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کے راجا ہیں جن کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, वाह वाह वाह, اور اعلیٰ حضرت بہت اچھا بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے کارنامے کو انجام دیا ہے، اور حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے اعلیٰ حضرت کو خلافت اور نیابت حاصل ہوا ہے۔ اسی دنیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور علامہ سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین ہیں، فقیہ اعظم ہیں، محدث ہیں، اور یہ پاکستان کے رہنے والے بزرگ ہیں، یہ علی پور کے رہنے والے تھے، یہ اپنے زمانے کے زبردست فقیہ ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں سوتے ہیں اور خواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں آئے، اور سید جماعت علی شاہ پوری نے فرمایا کہ اے حضور غوث اعظم، اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ واہ واہ، اور اسی پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سید شرف پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے زبردست بزرگ ہیں، فقیہ اعظم ہیں، اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ یہ رات میں سوتے ہیں، خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت ہوتی ہے، اور سرکار غوث اعظم نے جب ان کو یاد فرمایا اور جب اپنا جلوہ دکھایا تو علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم، اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا نام، میرا نائب حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو علامہ محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ پاکستان سے چلتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، اور جب بریلی میں آئے تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں آتے ہیں، اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے حجرے میں داخل ہوئے تو اعلیٰ حضرت سامنے کھڑے ہوئے تھے، لگتا ہے کہ شرف پوری کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی علامہ شرف پوری اپنا ہاتھ بڑھایا، اعلیٰ حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، علامہ شرف پوری نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا، اور پھر پلٹ کر اعلیٰ حضرت نے علامہ شرف پوری کے ہاتھ کو چوم لیا۔ علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ حضور آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ اس لیے کہ آپ نائب غوث اعظم ہیں، پورے ہندوستان میں آپ نائب ہیں حضور غوث اعظم کے، اور پوری دنیا میں آپ نائب ہیں حضور غوث اعظم کے۔ انہوں نے فرمایا، علامہ شرف پوری نے فرمایا، میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے چوما ہے کہ آپ سے بڑا اس زمانے میں کوئی فقیہ نہیں ہے، اور آپ نے میرا ہاتھ کی چوما۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس شخصیت نے خواب میں غوث اعظم کی زیارت کی ہے اس کا ہاتھ ہی کیا چومنا، اس کا پیر بھی چوما جائے گا اور اس کا پاؤں بھی چوما جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنا فرمایا، علامہ شرف پوری کو اپنے بارگاہ میں بیٹھایا، اور 3-4 دن تک مہمان بنے رہے، اور پھر اس کے بعد جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ ایک بڑے مجمع عام سے علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، بریلی کے دھرتی سے آ رہا ہوں، اور میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں، اور میں نے اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا ہے، الدولۃ المکیہ کو دیکھا ہے، ان کے تصنیفات کو دیکھا ہے۔ وہاں پر جہاں اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں ان کے بغل میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور اسی پردے کے پیچھے سے حضور غوث اعظم جو جو بتاتے چلے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم کے نائب ہیں، خلیفہ مطلق ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو ولایت کے منزل پر فائز فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم سیکھا جائے، علم سے آدمی قدر والا ہوتا ہے، علم اجالے کا نام ہے، علم لائٹ کا نام ہے، اور جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ جس کے اندر جہالت بھری ہوتی ہے اچھی بات کی جائے گی خراب لگتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ اور ہمارے
ہمارے فقہا نے اس طرح علم حاصل کیا ہے کہ اگر ان کے زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا. کون نہیں جانتا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت امام شافعی یہ غزہ میں پیدا ہوئے. آپ کے آباء و اجداد غزہ کے رہنے والے تھے, لیکن آپ کا قبیلہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا, اور آپ کے آباء و اجداد جا کے غزہ میں جا کر بس گئے تھے. ایک مرتبہ جب حضور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہوتے ہیں, بڑی کڑی اور محنت کے ساتھ آپ کاموں کو انجام دیا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوتا ہے, حضرت امام شافعی دو سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے, اور آپ کے والدہ نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور وہیں پر رہ کر میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا. حضرت امام شافعی کی والدہ آپ کو لے کر چلتی ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے محدثین کی بارگاہ میں لے کر چلتی ہیں اور آپ کو بیٹھاتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے مکہ کے سب سے بڑے امام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب بچپن کا عالم ہوتا ہے, جب آپ مکہ کے گلیوں میں گھومتے ہیں, نہایت غریب ہیں, مفلسی کا عالم ہے, اور آپ کے پاس نہ قلم خریدنے کے لیے پیسہ ہے, نہ کاغذ خریدنے کے لیے پیسہ ہے. آپ مکہ کے گلیوں میں گھومتے رہے اور اونٹوں کے بڑے بڑے ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کو دھلتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں, اور سکھانے کے بعد اسی پر حدیث رسول کو نقل کرتے ہیں. جب آپ ایک مرتبہ مینا میں جاتے ہیں حج کے ارادے سے, مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوڑھے میاں سے آپ کو ملاقات ہو جاتی ہے. جب بوڑھے میاں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھے میاں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. جیسے ہی امام شافعی نے سنا کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں, ان کا دل تڑپنے لگا اور کہا کہ کاش نبی اکرم کی زیارت ہو جاتی تو میرا دل وجود سے مشرف ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں بالکل مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں, مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں, اور بالکل میں مسجد نبوی کے پاس کا رہنے والا ہوں. ان دونوں میں اچھی طرح باتیں ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد بوڑھے میاں نے فرمایا آپ میری دعوت کو قبول فرمائیے. امام شافعی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے دعوت کو قبول فرماتا ہوں. پھر بوڑھے میاں وہیں پر چٹائی کو بچھاتے ہیں اور اپنے جھولی کو نکالتے ہیں اور اس میں سے سوکھی روٹی نکالا اور دونوں وہیں پر بیٹھ کے کھانے لگے. جب کھانے لگے بات ہی بات میں حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ جب آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں تو مدینہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام حضرت امام مالک ہے, کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں, میں نے بارہا دیکھا ہے, میں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں. حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ ان کا رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت گورے ہیں, بہت خوبصورت ہیں. انہوں نے کہا ان کا قد کتنا ہے؟ کہا بہت لمبے قد کے ہیں. کہا ان کی داڑھی کیسی ہے؟ کہا بہت سفید داڑھی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کپڑا کس طرح پہنتے ہیں؟ کہا سفید لباس پہنتے ہیں. حضرت امام شافعی پوچھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بوڑھے میاں جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. بوڑھے میاں نے فرمایا کہ جب آپ کو امام مالک سے اتنی محبت ہے تو آپ مدینہ منورہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس کرائے کے لیے پیسہ نہیں ہے, نہ میرے پاس اونٹ ہے نہ کھچڑ ہے, میں بہت مفلس آدمی ہوں اور میرے پاس خرچ کا پیسہ بھی نہیں ہے. حضرت امام شافعی نے جب یہ فرمایا تو ان بوڑھے میاں نے کہا گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ ایک قافلہ آیا ہے اور ایک گھوڑا بھی ہے. جو قافلہ آیا ہے اس میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا گھوڑا خالی ہے, میں ان سے اجازت لیتا ہوں, جب اجازت دے دے تو آپ اس پر بیٹھ کر جا سکتے ہیں. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں اور اجازت مل جائے تو میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ منورہ جا سکتا ہوں. بوڑھے میاں ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے وارثین سے اجازت لیتے ہیں. جب اجازت ملتی ہے انہوں نے کہا یہ گھوڑا تو خالی ہے, اسی پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں, مدینہ منورہ جا سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا
چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کے دیدار کے لیے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک بزرگ ہیں جو تہبند کو اوڑے ہوئے ہیں اور ایک کپڑا اپنے لپیٹے ہوئے ہیں اور بہت لمبے قد کے ہیں، سفید داڑھی ہے اور بڑے حسین و جمیل ہیں۔ وہ آ کر منبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہی حضرت امام مالک ہے۔ بوڑھے میاں نے جتنے اوصاف بتائے تھے سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں اور یہی حضرت امام مالک ہیں۔ پھر تھوڑی کے دیر کے بعد طلبہ اکرام آتے ہیں، تلمیذ آتے ہیں، بے شمار بچوں آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام مالک ہیں، ان تمام بچوں کو حدیث رسول کا املا کرا رہے ہیں۔ جب حدیث رسول کا املا کرا رہے ہیں، حضرت امام شافعی کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ روشنائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ حدیث رسول کیسے لکھتے؟ حضرت امام شافعی کے سامنے ایک ٹنکا پڑا ہوا تھا، اس ٹنکے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لکھنے لگتے ہیں۔ حضرت امام مالک بولتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت امام شافعی اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لکھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ بھی لکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف اس لیے قلم چلا رہے ہیں، ٹنکا چلا رہے ہیں تاکہ لکھنے والوں سے تشبہ حاصل ہو جائے، تاکہ حضرت امام مالک جو حدیثیں بول رہے ہیں میں بھی لکھنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مالک حدیثیں بول رہے ہیں اور بولتے بولتے پھر اس کے بعد جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوا، سارے تلامذہ سارے طالب علم اپنے قلم اور کاغذ کو زمین پر رکھتے ہیں اور سارے کے سارے وضو بنانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت امام شافعی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا وضو تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام مالک نے مجھ کو بلایا کہ اے نوجوان ذرا میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت امام شافعی کھڑے ہوتے ہیں، امام مالک کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں حدیث رسول بول رہا تھا تو تم ٹنکے سے اپنے ہاتھ پر کیا لکھ رہے تھے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ آپ حدیثیں نقل کروا رہے تھے، میرے پاس کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، میں بالکل غریب آدمی ہوں، مفلس آدمی ہوں اور خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، تو میں نے ٹنکے کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لکھنے لگا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تم حدیث رسول کی بے حرمتی کرتے ہو، اپنے ہاتھ کے ٹنکے سے لکھتے ہو، اپنے ہاتھ پر ٹنکے سے لکھتے ہو۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا حضور میں بے حرمتی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے تمام طلبہ لکھ رہے تھے، میں نے بھی سوچا کہ میں بھی حدیث کو لکھتا چلا جاؤں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضور جب آپ حدیث رسول لکھوا رہے تھے تمام طلبہ کے پاس قلم تھے، دوات تھے اور کاغذ تھے اور ان تمام حدیثوں کو میں اپنے دل کے تختی پر لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دل کے تختی پر لکھ رہا تھا، امام مالک کہتے ہیں اچھا تم اپنے دل کے تختی پر لکھ رہے تھے، بتاؤ اس مجلس میں میں نے 1000 حدیثیں لکھوائی ہیں، اگر تم اپنے دل کے تختی پر لکھ رہے تھے تو 500 حدیثیں پیش کر دو تو میں جان جاؤں گا کہ تم اپنے دل کے تختی پر لکھ رہے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میں اپنے دل کے تختی پر لکھ رہا تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے دل کے تختی پر اس حدیث رسول کو نوٹ کر رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کے تختی پر لکھ رہے تھے تو 1000 حدیثیں جو میں نے لکھوائی ہیں اس کو کھڑے ہو کر ایک وقت میں سنا دو تو میں جان جاؤں گا کہ تم حدیث
रसूल को अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे, हजरत इमाम शाफई खड़े होते हैं और जिस सनद के साथ और जिस मतन के साथ हजरत इमाम मालिक ने हदीसें लिखवाई थी, उसी सनद के साथ आपने एक लम्हे में उन तमाम हदीसों को सुना दिया। जब आपने उन हदीसों को सुना दिया तो हजरत इमाम मालिक हैरत में पड़ गए और आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि ये बच्चा इतना बड़ा फकीह बनेगा, इतना बड़ा फकीह बनेगा कि पूरी दुनिया में इसकी तकलीद की जाएगी। जैसे ही आपके जबान से ये जुमला निकला, लोगों ने देखा है कि हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हदीसे रसूल को सुना तो हजरत इमाम मालिक के दुआओं का नतीजा था कि हजरत इमाम शाफई इतने बड़े इमाम हुए कि आज पूरी दुनिया में उन 4 इमामों में से एक इमाम है जिनकी तकलीद आज पूरी दुनिया में हो रही। इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। एक बात और जरा मुलाहजा फरमा ले कि हजरत इमाम मालिक का ये हाल है तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का क्या हाल होगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आज के गैर मुकल्लिद वहाबी ये कहते हैं कि हजरत इमाम आजम को सिर्फ 13 हदीसें याद थी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी में 86,000 मसाइल कुरान और हदीस से निकाला है और जब 86,000 मसाइल को जमा कर दिया जाए तो एक ज़ख़ीम मोटी किताब हो जाएगी। हजरत इमाम आज़म का इल्म इतना था कि आपके सामने एक शख्स आता है। जब एक शख्स आया उसने अपने किस्से को सुनाया। किस्सा क्या था? एक आदमी था अपने दालान में किताब पढ़ रहा था, गर्मी की शिद्दत है, प्यास लगती है, अपनी बीवी से पानी मांगा। जब उसकी बीवी पानी लेने के लिए जाती है, कुएं पर पहुंचती है, क्या देखा कि कुएं पर बहुत भीड़ है। पहले जमाने में कुएं से पानी को निकाला जाता था, बीवी पहुंची, ज्यादा भीड़ है, आने में बहुत लेट हो गया। जब आने में लेट होता है उससे पहले उसका शौहर कसम खा लेता है, अगर मेरी बीवी ने किसी को पानी पिलाई या पिया या फेंका या रखा तो मैं उसको तलाक पड़ जाएगी। जैसे ही उसने कसम खाई, उसकी बीवी आती है और उसने कहा कि मैंने कसम खाई है, अगर तूने जो अपने हाथ में पानी लिया है, अगर तूने उस पानी को पी लिया या किसी को पिला दिया या फेंक दिया या जमीन पे रख दिया तो तुझको एक तलाक पड़ जाएगी। जब पड़ जाएगी तो उसने सोचा, जब उसका दिमाग ठंडा होता है, उसने कहा कि आखिर मैंने कौन सी कसम खा ली है कि मेरी बीवी तो तलाक से निकल जाएगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में वो नौजवान भागते हुए आता है। उसने कहा, हुजूर मुझे पानी प्यास लगी थी, मेरी बीवी पानी लाती है, मैंने उससे कहा अगर पानी किसी को पिला दी या पिया या सुखा दिया या फेंक दिया या रख दिया तो तुझको तलाक पड़ जाएगी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि बस इतनी सी बात है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े फुकहा की बारगाह में गया, उन्होंने कहा कि तेरी बीवी पानी को पिएगी या पानी को रखेगी या पानी को पिलाएगी या पानी को फेंक देगी, उन 4 कामों में से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म देखो, जो ये कहते हैं कि उनको सिर्फ 13 हदीसें याद थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म देखो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तेरे बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी, मसला बड़ा आसान है, जरा एक कपड़े को तू अपने हाथ में ले ले और तेरी बीवी जिस प्याले में पानी को अपने हाथ में लिया है उस प्याले में किसी कपड़े को डाल दे, वो पूरा कपड़ा पानी को जज्ब कर लेगा, तो ना पीना होगा, ना फेंकना होगा, ना पिलाना होगा, ना उसका रखना होगा, तेरी बीवी तलाक उसको नहीं पड़ेगी।
یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ہے. بہت اچھا. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اور دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا ہماری رہنمائی فرمانے والا سب سے بڑا ذات ہے تو وہ ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. دنیا کے لوگوں کے در در پر کیوں بھٹکتے ہو؟ ذرا ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے دل کو لگا لے, نبی اکرم کی بارگاہ میں اپنے دل کو لگا لے. جس طرح وہ نواز دیں گے پوری دنیا کے بادشاہ بھی نہیں نواز سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے مسلمانوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈر محسوس ہو تو صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ دینا, ڈر بھاگتا ہوا نظر آئے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کر چلے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.